नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम में 20 काम हरगिज़ नहीं करने चाहिए वरना अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है। इसमें कोई शक व शोबे वाली बात नहीं कि अल्लाह पाक रहीम भी है और रहमान भी है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में कोई इंसान अगर इन 20 कामों में से कोई काम कर ले तो अल्लाह सख्त नाराज़ हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी महीनों की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम के महीने से होती है, जिसे माह मुहर्रम भी कहा जाता है। इस महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम बहुत इज़्ज़त और बरकत वाला महीना है। इस महीने में जिन कामों की अल्लाह ताला ने आपको करने की इजाज़त दी है, ऐसे काम करने का आपको सवाब मिलता है। अल्लाह पाक ने काम करने की वजह से आपके दीन, दुनिया और आखिरत के मराहिल को आसान कर देता है, ज़िंदगी को खुशहाल कर देता है। लेकिन 20 ऐसे काम आपको बताने जा रहे हैं जिनको मुहर्रमुल हराम में करने से अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है और फिर सख्त अज़ाब भी आ सकता है, यानी जहन्नम का दर्द भरा अज़ाब इस शख्स को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे हमको मुहर्रमुल हराम में बचना चाहिए। मुहर्रमुल हराम का महीना इस दर्जा काबिल एहतराम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में इस महीने की अज़मत व हुर्मत का ऐलान किया है। साल का ये पहला महीना मुहर्रमुल हराम इबादत और इबरत का महीना है। ऐसे हुर्मत वाले महीने में इन कामों से हमें बचना है जिनको आम दिनों में भी अगर हम कर लें तो इनसे हम पर सख्त अज़ाब आ सकता है। ऐसे 20 काम जिनको आम दिनों में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुहर्रमुल हराम में ये 20 काम तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह अपने फरिश्तों को ऐसे काम करने वालों पर अज़ाब नाजिल करने का हुक्म फरमा देगा। इसलिए मुहर्रमुल हराम में इन 20 कामों को हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इनमें से सबसे पहला काम है पानी पिलाने से इनकार करना। मुहर्रमुल हराम इबादत और इबरत का महीना है। मुहर्रमुल हराम के महीने में वो काम जो नहीं करना चाहिए वो है पानी पिलाने से इनकार करना, यानी कोई अपना या पराया या कोई भी जानदार जो प्यासा हो वो पानी मांगे और कोई इंसान इसे पानी पिलाने से इनकार कर दे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स किसी मुसाफिर को पानी पिलाने से इनकार करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे दर्दनाक अज़ाब देगा। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो आप इसे पिलाइए। याद करिए करबला में शहदाए करबला के इस दर्द को, जब 3 दिन इन पर पानी बंद किया गया था, जितना दर्द इन्हें इस दौरान दिया गया, अहले बैत को जो तकलीफ़ दी गई, इनको प्यासा रखा गया, तो इसलिए मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए और पानी से इनकार ना करें। पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। जहाँ पानी कसरत से मिलता है वहाँ तो पानी पिलाने का ऐसा सवाब है जैसे ग़ुलाम आज़ाद किया हो, और जहाँ पानी कम मिलता है वहाँ ऐसा सवाब है जैसे किसी मुर्दा को ज़िंदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी मोमिन को एक घूंट पानी पिलाए तो अल्लाह ताला हर कतरे के बदले पानी पिलाने वाले को 1000 नेकियों का अजर और सवाब देगा। बारोज़े क़यामत मैदान हशर में लोग इंतहाई भूखे होंगे, इंतहाई प्यासे और बिल्कुल नंगे होंगे, लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह ताला के वास्ते किसी को खाना खिलाया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा या किसी नंगे और ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाया होगा, हक़ ताला ऐसे भूख के आलम में इसको खाना खिलाएंगे, रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे, कोसर का मशरूब पिलाएंगे। इंतहाई माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है और बड़ा इबरत का मकाम है कि ज़रूरतमंद को झूठ बोलकर, ज़रूरतमंद से बचा कर और ज़रूरतमंद को इनकार करके जो शख्स खाता है वो ऐसा है कि जैसा कि पत्थर खा लिया हो, कि इससे इस चीज़ का असल फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि सख्त दिली पैदा होगी। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरी माँ का
کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ اس میں دوسرا کام ہے زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ زنا تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے گا تو پھر اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں تیسرا کام ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر بات کی جائے محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے کی تو اس ماہ مقدس میں اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان اور دیوث جو اپنے اہل و عیال میں خباثت کو برقرار رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں چوتھا کام ہے رشتہ داری کو توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس کو جوڑو۔ محرم الحرام جیسا بابرکت مہینے میں ان دوستوں، ان ہمسایوں، ان رشتہ داروں سے گلے لگ جائیں جن سے آپ ناراض ہیں یا جو آپ سے ناراض ہو کر رشتہ توڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 5واں کام ہے زبان کا غلط استعمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ محترم ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی زبان کے غلط استعمال سے گریز کریں، اور محرم الحرام میں تو بالکل بھی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ محرم الحرام میں تو زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 6واں کام ہے جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھے اور ہم پر کوئی آزمائش مسلط ہو جائے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 7واں کام ہے ناحق مومن کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، جن و انس و فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ ان میں 8واں کام ہے جانوروں پر ظلم کرنا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی تھی، اور اس کی سزا میں وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ وہ میں 9واں کام ہے سود کھانا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ 9واں کام ہے غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ اس میں 10واں کام ہے شراب پینا اور نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ اس میں 11واں کام ہے مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن کچھ ناسمجھ لوگ محرم الحرام میں بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ کام ہے فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ 12واں کام ہے بخل اور سرکشی کرنا۔ حضرت سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ اس میں 14واں کام ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ 15واں کام ہے مسلمانوں کا حق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلا شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس میں 16واں کام ہے ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شرک سے محفوظ نہ ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 17واں کام حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کا کھانا تو عام دنوں میں بھی گناہ کبیرہ ہے، تو محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبیح عمل سے کتنے غضبناک ہوتے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس میں 18واں کام ہے چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 19واں کام غرور کرنا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن
मैदान हशर में छोटी छोटी चूंटियों के मानिद यानी चूंटियों की शक्ल में लोगों की सूरतों में लाया जाएगा। इन्हें हर जगह जिल्लत ढांपे रहेगी। फिर वो जहन्नुम के एक ऐसे कैद खाने की तरफ ले जाए जाएंगे जिसका नाम बोन्स है, और इसने इन्हें भड़कती हुई आग उबालेगी। तो इस महीने में, जो कि बहुत पाकीज़ा महीना है, इज़्ज़त और हुर्मत और बाबरकत महीना है, जिस तरह अच्छे काम करने चाहिए तो हमें गुनाह कबीरा यानी गुरूर से बचना चाहिए। 20वां काम है नाप तोल में कमी करना। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज एक पैमाना है, जो इसको पूरा करता है इसे पूरा पूरा बदला दिया जाता है, और जो इसमें कमी करता है तो तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने कमी करने वालों के बारे में क्या फरमाया है। अरशाद खुदावंदी है, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। वो शख्स है जो नाप तोल या नमाज में कमी करता है। अल्लाह ताला ने इनको वेल से डराया जो जहन्नम में एक वादी है, और जहन्नम इसकी गर्मी से पनाह तलब करती है। हम इससे अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं।